اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم ایک اور قرآن پاک کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا 24واں واقعہ ہے، اور جو دوست نئے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں وہ تمام قرآن پاک کے واقعات اگر پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بالترتیب میرے اس یوٹیوب چینل پر پڑے ہوئے ہیں، اب سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے پاس علم کا ایک ذخیرہ آ جائے گا۔ آج جو قرآن پاک کا واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کو 5 عذاب میں گرفتار فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جب اژدہا بن کر فرعون کے جو جادوگر تھے 70,000، وہ جو سانپ، ان کی لکڑیاں اور ان کی رسیاں جو سانپ بن گئی تھی، ان کو کھانے کے بعد وہ سب جادوگر تو مسلمان ہو گئے، سجدے میں گر گئے، پر فرعون اور اس کے متبعین جو اس کو ماننے والے تھے، جو اس کے ساتھ تھے، وہ ایمان نہ لائے اور اپنی سرکشی، مظالم کے اندر مسلمانوں کو تکلیف دینا، بنی اسرائیل کو تکلیف دینا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا، اس کے اندر وہ حد سے بڑھ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جب مظالم کو دیکھا تو آپ نے ان کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان فرعونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی، عرض کیا، یا اللہ، فرعون کا عذاب حد سے بڑھ چکا ہے، اس کو تو ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو میری قوم اور میرے آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو 5 طرح کا عذاب دیا۔ نمبر 1 طوفان کا عذاب، نمبر 2 ٹڈیوں کا عذاب، نمبر 3 ایک کیڑا تھا گھمن اس کا عذاب، پھر خون کا عذاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مینڈک کا عذاب دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھی۔ جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب کہ جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیاتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اور اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے پر فرعونیوں کو جو سب سے پہلے عذاب دیا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ یکا یک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور یکا یک آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہوئی۔ ایسی بارش شروع ہوئی کہ 7 دن لگاتار بارش ہوتی رہی۔ فرعونیوں کے گھر میں، فرعونیوں کے کھیت باغات میں، تو جو فرعونیوں گھر میں تھے، جو بیٹھے تھے، وہ اپنے اسی پانی میں ڈوب گئے، جو کھڑے تھے تو ان کی گردنوں پر اور ان کے سروں تک پانی پہنچ گیا، ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی، باغات ان کے ڈوب گئے۔ تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھیں، انہی فرعونیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے گھر تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ساتھ ہی ساتھ سب تمام کے گھر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ ان فرعونیوں کے گھر میں تو بارش اور سیلاب ہوتا رہا، جو ساتھ میں بنی اسرائیل مومنین کے گھر تھے ان میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس
فرعونیوں نے آ کر کہا ہمیں معاف کر دو، اپنے رب سے آپ دعا کرو کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش ختم کر دی۔ تو 1 مہینے تک یہ فرعونی اور فرعونیوں کا جو لشکر تھا تمام کا تمام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صحیح رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش سے ان کے کھیتوں میں باغات میں بہت ہریالی، سبزہ ہی سبزہ اگا دیا۔ تو فرعونیوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے اچھا تھا، یہ تو بارش کی وجہ سے ہمارے باغات بڑھ گئے ہیں، ہمارے کھیت بڑھ گئے ہیں، سبزہ آ گیا۔ وہ پھر اپنی سرکشی میں شروع ہو گئے، مظالم کرنا شروع ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تکلیف کو بنی اسرائیل کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب دیا کہ 1 ماہ تک فرعونی عافیت میں رہنے کے بعد جب پھر سرکشی کی، عہد شکنی کی، وعدہ توڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیاں داخل کر دی، جو کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی آئی تھی۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر دیکھنے کی، نظر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ آئے تو انہوں نے فرعونیوں کے پورے باغات، ان کے سبزے کو، ان کی فصلوں کو کھا گئے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے اندر جو لکڑی لگی ہوئی تھی ان کی چھتوں وغیرہ میں، ان کو بھی وہ کھا گئے۔ تو وہ پھر بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہے، پھر وہ معافیا مانگنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو یہ ٹڈیاں جو ان پر آئے تھے 7 دن یہ عذاب رہا، پھر یہ ختم ہو گئے۔ پھر یہ 1 مہینہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، پھر یہ فرعونی اپنی فرعونیت پر آ گئے، مسلمانوں کو پھر تکلیف دینے لگے۔ تو 1 ماہ کے بعد کمل کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ ایک کیڑا تھا جو ان کے جانوروں میں داخل ہو گیا، ان کو کھا جاتا تھا، ان کے جسموں پر، ان کے جسموں سے گوشت کو کھا گیا، ان کے کانوں میں، ان کے برتنوں میں وہ داخل ہو جاتا تھا۔ تو یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، ان کے برتنوں میں، ان کے پانی کے اندر وہ جو کیڑا تھا وہ چلا جاتا تھا۔ یہ اس سے تنگ آ کر پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے اس عذاب کو ختم کر دیا، اس کیڑے کو ختم کر دیا۔ لیکن ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک جب یہ ہریالی آئی، یہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر یہ نافرمانی پر اترے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر مینڈک کا عذاب داخل کیا کہ اتنے ان کے گھروں میں مینڈک آ گئے کہ ایک بندہ بیٹھتا تھا تو اس کے ارد گرد مینڈک ہی مینڈک، ان کے چہرے پر، ان کے کپڑوں پر، ان کے جسم پر، ان کے سر پر مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک کود کر ان کے منہ میں چلا جاتا، ان کے کانوں پر یہ جو سالن بناتے اس ہنڈیا میں مینڈک چلا جاتا، ان کی روٹی میں مینڈک چلا جاتا۔ تو یہ بہت تنگ ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی تھے، شفیق دل والے تھے، رحم تھے اور مہربان تھے۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو ان سے 7 دن کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈک کا عذاب بھی ختم فرما دیا۔ پھر آخر میں ایک دم ان پر جب یہ سرکشی پر آئے، ان کی دلوں پر مہر لگ چکی تھی، یہ سدھر نہیں رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، ہر وقت وعدہ کرتے پھر وعدہ توڑ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا کہ اچانک تمام نہروں میں، دریاؤں میں، ان کے گھروں کے پانی میں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خون سے تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ ان کا خون تازہ دم ہوتا تھا، وہ تازہ خون ہوتا تھا۔ تو یہ جو بھی اپنے جانوروں کو کھلائیں خون ہوتا، یہ خود کھاتے تو خون بن جاتا، یہ پیتے خون بن جاتا، ان کے کنویں سب خون بن گئے، ان کی نہریں سب خون بن گئی، یہاں تک کہ فرعونی لوگ جب پیاس سے برقرار ہونے لگے، بے قرار ہوئے، تو مومنوں کے پاس آ گئے، کہا کہ جس کنویں سے تم لوگ پانی بھرتے ہو ہم بھی اسی سے بھریں گے۔ جب یہ مسلمان اس کنویں سے پانی بھریں تو پانی صاف، جب یہ بھریں تو وہ خون ہو جائے۔
پھر انہوں نے کہا جس برتن سے تم پیتے ہو ہم بھی اسی برتن سے پانی پئیں گے، پھر انہوں نے اسی برتن میں پانی پیا، جب یہ پانی پئیں تو وہ خون بن جائے، جب مسلمان اس برتن سے پانی پیتے تھے تو وہ پانی ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے عذابات میں داخل فرمایا، تب بھی یہ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دریائے نیل کے اندر ڈبو کر غرق تباہ و برباد کر دیا، اور یہ ایسے دنیا سے نیست و نابود ہوئے کہ ان کی قبریں بھی نہ ملی، صرف فرعون کی ایک لاش ملتی ہے، وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں، ایمان لیں تو سچے دل سے ایمان لیں، اور نبیوں کے دل کتنے کریم رحیم ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو کتنا انہوں نے تکلیف دی، کتنی اذیت دی، اس کے باوجود پھر وہ آ جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، رب اپنے محبوبوں کی، اپنے انبیاء کی دعا قبول فرماتا ہے تو پھر ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کے عذاب کو ختم کر دیتا، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی سرکشی کی، تو اللہ نے ان تمام کو اس طرح تباہ و برباد فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو حضور کے صدقے ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔